مریض اور مسافر کی نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین اما بعد۔ ایک دن عمر بہت سخت بیمار ہو گیا اور جب اس کی زیارت کی گئی اس سے پوچھا کیا گیا کہ بیٹا آپ بیمار ہو تو آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے ہاں کیا اور اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس سوال کا جواب آج ہم جانیں گے کہ ایک مریض اپنی نماز کو کیسے پڑھے اور اس میں کیا چیزیں اس کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کبھی بھی مریض جو بیمار شخص ہے اس سے ساقط نہیں ہوتی، یعنی نماز آپ کو حالت مرض میں بھی ادا کرنی ہوتی ہے جب تک کہ آپ کا عقل ماشاءاللہ موجود ہے، آپ کے ہوش و حواس صحیح طریقے سے موجود ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے تو نماز پڑھنے کی چھوٹ نہیں ہے، لیکن نماز میں تخفیف ہے، تسہیل ہے، آسانی پیدا کی جاتی ہے۔ آپ کو کچھ ایسی چیزوں کی اجازت دی جاتی ہے حالت مرض میں جو حالت صحت میں نہیں دی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کی تقوی پرہیزگاری اختیار کرو جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ صلی قائما، نماز کھڑے ہو کے پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اور اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہے ہمارا دین۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور نماز جو پڑھتا ہے مریض، اس کے کیا احکام ہیں؟ ان میں سے چند یہ ہے کہ مریض کو چاہیے کہ وہ حسب استطاعت جتنی ہو سکے وہ وقت پہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری چیز کہ نمازی جو مریض ہے وہ کوشش کرے کہ جو شروط الصلاح ہے، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں نماز کی، اس کو مکمل کرنے کی حسب استطاعت بھرپور کوشش کرے۔ مثلا قبلے کی طرف رخ کرنا اور طہارت کا خیال رکھنا، لیکن اگر ان کو ان چیزوں میں سے کچھ میں استطاعت نہیں ہو رہی یا مشقت پیدا ہو رہی ہے یا ہلاکت کا اندیشہ ہے تو وہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک مریض ہے جس کے اوپر نجاست جاری رہتی ہے اور وہ رکتی نہیں ہے، اور وہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ ہر وقت طہارت نہیں، طاہر اور ہر وقت پاک نہیں رہ سکتا، تو علماء کہتے ہیں کہ اس حالت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسی حالت میں کم از کم نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اور اگر ایک مریض ہے جس کے ساتھ ایک تھیلا اٹیچ ہے، جس میں آج کل کچھ ایسے مریض ہیں، اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان کو شفا دے، کچھ ایسے مریض ہیں جن کے ساتھ بول و براز، جن کے ساتھ پیشاب پخانے کا ایک تھیلا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ دینی چیزیں ہیں، ایک شرعی چیزیں سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے ہمیں تھوڑا مناسب نہ لگے، لیکن دین کی چیزیں سیکھنے میں ہمیں شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے، خاص کر دینی چیزیں، کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا علم ہونا بہت لازم ہے۔ تو اگر کسی شخص کے ساتھ یہ اٹیچ ہے کوئی تھیلا جس میں اس کا یعنی پیشاب یا پخانہ جاتا ہے اور وہ اس کو اتار نہیں سکتا کیونکہ وہ اندر سے پائپ لگی ہوئی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس حالت میں وہ اس تھیلے کے اٹیچ ہونے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر وہ اس کو فارغ کر سکتا ہے، اس کو فری کر سکتا ہے، اس کو خالی کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو پھر جیسے میں نے آپ کو کہا، مریض اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، رکوع نہیں کر سکتا تو جھک لے، سجدہ نہیں کر سکتا تو بیٹھ جائے، اور اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ آج کل کرسیوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن اگر حاجت نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے اور جان بوجھ کے مرض اور بیماری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، پھر اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ بجان لیجئے، آپ اپنے آپ کو اور لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آج کل مساجد میں لوگ حالانکہ وہ اپنے کام کاج کے لیے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کی نماز مشکوک ہے۔ بعض علماء کے نزدیک نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس میں استطاعت تھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی، لیکن وہ بیٹھ گیا اور بیماری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ المہم
اب اگر وہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھ لے، اور اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشاروں میں پڑھ لے، آنکھوں کے اشاروں سے بھی۔ اور جب وہ لیٹے گا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا جو پاؤں ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یعنی قبلے کی طرف ہو، اور اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ کرے حسب استطاعت۔ اگر وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی مثلا اللہ نہ کرے کوئی بندہ ہے جو بیٹھا رکوع ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ رکوع نہیں کر سکتا، وہ کم از کم یوں اشارہ کر لے، یوں کر لے، اور سجدہ کرنے کے لیے یوں کر لے، جتنی استطاعت ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو جتنی کر سکتا ہے اتنا کرے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو نہ اپنے حرکتوں سے اشارہ کر سکتا ہے، نہ آنکھوں سے کر سکتا ہے، تو علماء کہتا ہے کہ وہ ینوی بقلبی، اپنے دل سے نیت کر لے کہ میں رکوع میں جا رہا ہوں، میں سجدے میں جا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا دین کتنا آسان ہے، اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ مسافر کی نماز کیسی ہونی چاہیے۔ ایک بندہ ہے جو سفر کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے کچھ اجازتیں، کچھ رخصتیں دی ہوئی ہیں۔ تو مسافر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 2 رکعت والی جو نماز، 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کو 2 رکعت میں تبدیل کر دے، اور اس کو بولتے ہیں قصر الصلاح، یعنی نماز کو تقصیر کر دینا۔ یعنی 4 ظہر کی ہے 2 پڑھ لے، 4 عصر کی ہے 2 پڑھ لے، عشاء کی 4 ہے 2 پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 101 میں ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اور نماز کی قصر کرنے کی کیا شروط ہے؟ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ 80 کلومیٹر سے زیادہ ہو، اور اگر اس سے کم ہو تو آپ نماز قصر نہیں کر سکتے، اور نیت ہو سفر کی۔ اور تیسری چیز ہے آپ کا جو سفر ہے وہ مباح ہو، وہ جائز سفر ہو، معصیہ و گناہ والا سفر نہ ہو کہ آپ سفر کر رہے کہ کسی ڈانس میں جائے، کسی کانسرٹ میں جائے، یا کسی نعوذ باللہ شراب خانے میں جائے، نہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جو بلڈنگز ہے، جو شہر ہے، اس سے آپ نکل جائیں۔ اور 5ویں چیز ہے کہ آپ جس شہر میں جا رہے ہیں سفر کرتے ہوئے ادھر 4 دن سے زیادہ کا نہ ہو، اور اگر 4 دن سے زیادہ کا ہوا تو وہ پھر مقیم کی نماز پڑھے گا، مکمل نماز پڑھے گا۔ اور مسافر کی نماز کی جو احکام ہے کہ مسافر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قصر پڑھے جب سفر کر لے، اور اپنے یعنی شہر سے باہر نکل جائے، اور مثلا وہ ایئرپورٹ سے جا رہا ہے تو ایئرپورٹ سے جب اڑ جائے تو پھر وہ قصر کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ ایک شہر میں پہنچ جاتا ہے جدھر وہ سفر مقصود ہے، یعنی مثلا میں ریاض سے جدہ جا رہا ہوں، یا میں مثلا اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہوں، یا کراچی جا رہا ہوں، تو جب وہ ادھر پہنچ جائے تو اب کیا کرے؟ تو اس کے لیے 3 احوال ہیں، 3 صورتیں ہیں، 3 آپشنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرتے کہ میں 4 دن رہوں گا یا 4 دن سے کم رہوں گا، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قصر کرتا رہے۔ دوسری یہ تو صورت ہے کہ اگر وہ یہ نیت کرے کہ وہ 4 دن سے زیادہ رہے گا تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نماز مکمل پڑھے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے جس نے کوئی نیت ہی نہیں کی کہ میں کتنا دن رہوں گا مجھے نہیں پتہ، بلکہ وہ بول رہا ہے کہ اپنے حالت کے مطابق میں کسی بزنس میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں یا کسی میں علاج کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے نہیں پتہ کہ کب ختم ہوگا، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 4 دن سے زیادہ بھی ہو جائے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔